ایسا آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ابھی تک مسلسل ہم، ہمارے، ہم، اور اپنے مضمون میں بھی آپ نے امت کا بار بار ذکر کیا، ابھی آخری جملوں میں بھی آپ نے یہ بات کی. تو یہ آپ لوگ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے. یہ تو باقی ہمارے مسالک کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی آپ قومی ریاستوں میں رہتے ہوئے وہ الفاظ، وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں جیسے آپ سلطنتوں میں ہے اور پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. دنیا کی جو لڑائی ہے وہ مسلمانوں سے یا اسلام سے تو نہیں ہے نا. وہ تو دو ریاستوں کی لڑائی. تو آپ بھی یہ بار بار استعمال کریں تو اس سے تو یہی تاثر جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی چیز کے قائل ہے کہ اسرائیل، امریکہ، یہ سب مل کے مسلمان اور اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو یہ نقطۂ نظر ٹھیک ہے کیا آپ لوگوں کا؟ نہیں، یہ تو اصل میں دیکھیے مذہبی جو بیانیہ ہے وہ ان جنگوں کو اس پس منظر میں لیتا ہے. ہم نہیں، جب آپ نے بھی تنقید لی ہے نا. کیسے لیے؟ آپ نے بھی بار ہم تو بار یہ کہا کہتے ہیں ہم کمزور ہے، ہم یہ ہے. تو بھائی ہم سے کیا ہم مراد ہے؟ ہم پاکستان ہم ہے. پاکستان ہم مراد سے ہونا چاہیے نا ہم سے. نہیں، ہم سے مراد یہ ہے کہ جس وقت مسلمان کسی نیریٹو کے پیچھے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی جی پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے نا ان کی. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو عالمی بلاکس بن چکے ہیں اس میں مذہب کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھتا. مثلا یہ عین ممکن ہے کہ کل ایران کے پیچھے روس اور چین آ کر کھڑے ہو جائیں. اس وقت ہندوستان پاکستان کی لڑائی تھی تو اگر ہم کلمہ توحید کے ماننے والے ہماری مشرکوں سے لڑائی تھی تو ایک دوسرے بڑے مشرک نے آ کے ہماری حمایت کی اور اس کی وجہ سے ہم جنگ جیت گئے. تو دنیا اسی طرف جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے ہاں مفادات بھی ہوتے ہیں. دنیا کے ہاں اپنی ذاتی انا کی خاطر بہت ساری چیزیں کی، خود خطے کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ان میں بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. ہم جب چیزوں کو مذہب کی بنیاد پر لے کر چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں، مسلم امت چلتی ہے. مثلا ایران یہ جو مقدمہ پیش کرتا ہے اسرائیل کے خاتمے کا، تو اس کے اندر مسجد اقصی کی وہ جو دینی حیثیت زیر بحث آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی اور بھی اتنی سلطنتیں وجود پذیر کی ہیں آخر برطانیہ عظمیٰ نے، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس خطے کی ایک دینی سگنیفیکنس اب محسوس کر رہے ہوتے ہیں. حماس اس خطے کی دینی سگنیفیکنس محسوس کر رہی ہوتی ہے. پاکستان کے علماء اس خطے کی دینی سگنیفیکنس کو سامنے رکھ کے جہاد کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کے ہاں، مذہبی دنیا کے ہاں، جو ظلم اور عدوان کے معاملات عالمی عرف میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں. ان کو جب مذہبی کونیٹیشن میں پیش کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم بھی ہے، اس کو پہلے مذہبی مسئلہ نہ بناؤ، اس سے الگ کرو. اور ظلم اگر ہے تو ظلم اگر تمہارے ساتھ ہوا ہے اور تم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تم اس پوزیشن میں نہیں ہو فی الحال. دیکھیے غامدی صاحب نے بھی جو بات کہی اور میں نے بھی اپنے مضمون میں جو بات لکھی وہ یہ کہ عالمی سطح پر شکست کے باوجود، اور مسلمانوں کی یہ شکست اگرچہ، جن کو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کی جو حکومت تھی 1000 سال، وہ 1000 سال کی حکومت آپس میں بھی لڑ لڑ کے مر رہے تھے. یعنی ہندوستان کے اندر مغلوں نے، اس سے پہلے لودھی، اور لودھیوں نے تغلقوں سے وہی خاندان چھینا تھا. خود عثمانی اور صفوی مسلمان ہونے کے باوجود لڑ رہے تھے. تو ہماری وہ بھی 1000 سالہ جنگ اور اقتدار بھی مخاصمت ہی کا اقتدار تھا. لیکن باہر کیف گلوبل سطح پر تین سلطنتیں موجود تھیں. وہ عثمانیوں کی تھی آخر میں، اس سے پہلے صفیوں کی تھی، اور اس سے پہلے یہاں پر مغلوں کی تھی. اب یہ جو سلطنتیں ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ملت، ایک نیشن اٹھتی ہے، ایران اٹھتا ہے، پاکستان اٹھتا ہے کسی جگہ پر لڑنے کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھو کہ پیچھے تمہاری وہ امت نہیں کھڑی ہوئی، پیچھے تمہاری وہ ملت نہیں کھڑی ہوئی، پیچھے تمہارا وہ عالمی اقتدار نہیں کھڑا ہوا جو تمہیں اس کے کانسیکوینسز سے بچا لے گا. وہاں پر اس سے مختلف صورتحال ہے، مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہے، مفاد کی بنیادوں پہ، فتح کی بنیادوں پہ. مثلا اس وقت آپ دیکھیے نیٹو کا اتحاد ہے، اس وقت آپ دیکھیے یورپی یونین کا اتحاد ہے. وہ لوگ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، بقا کرتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اسرائیل کے اندر یہ جو طاقت آئی ہے اس وقت کہ وہ آ کر حملہ آور ہو جاتا ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ خود اسرائیل نے جو ایٹم بم بنا لیا، وہ ایٹم بم کس نے دیا ان کو؟ تو یہ سب چیزیں پس منظر میں کھڑے ہوئے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نہ ہمارا اسلام کا وہ باہمی رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ سلامت ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی سرحد میں بیٹھا ہوا ہے. اس میں یہ خواب تم دیکھو کہ ہم عالمی سطح پر غلبہ واپس لے آئیں گے، اس میں خواب دیکھو کہ جہاد کا اعلان کر کے مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بلیک میل کریں گے تو وہ آ کے سب چڑھ دوڑیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ہم امت کی صورتحال میں وہاں پر نہیں کھڑے ہوئے. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اب کھڑے ہو جائیں اور ہونے کے بعد ایک مشترک طاقت بنے، اور طاقت بننے کے بعد مذہب کی بنیاد پہ اب چیلنج کریں. ہم اس مقدمے کو جو موجود ہے اس کو ریفیوٹ کر رہے ہوتے ہیں.